10 محرم کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ کی شہادت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ کوئی حق ادا نہیں ہو سکا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو تخلیق کر دیا تھا۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اس دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا اور اسی دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹائی گئی تھی۔ 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھایا گیا تھا۔ الغرض کائنات کے بڑے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہی انجام پائے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو شہادت قبول کر کے اس دن کا حوالہ ہی بدل دیا۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کے سائبیریا تک، کربلا سے لے کے آئس لینڈ تک، انٹارکٹیکا سے لے کے جمیکا تک پوری دنیا 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے دن سے یاد کرتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس میں دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنوں تک مفہوم ہو جاتی ہے۔ اس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک مہک، آسماں کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹھیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے زمین میں درد جاگ اٹھتا ہے اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام گریباں بجھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے ہی تبدیل ہو گئے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت بدل دی۔ یہ کارنامہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا۔ کیا وہ کارنامہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں، آپ علیہ السلام کے خاندان، آپ کے کنبہ رسول کی شہادت تھا؟ ہاں، آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پلوں میں اس کے علاوہ بے شمار زاویے پوشیدہ ہے۔ ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کا سپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جدوجہد کو جہاد کا نام دیا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اور اگر نہ روک سکو تو اس سے منہ سے برا بلا کہو، اگر نہ کہہ سکتے ہو تو دل میں اس برائی کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کی بجائے جذبے کو فوقیت دی، جس نے نیت کو وسیلے پر اہمیت دی۔ یہ وہ مذہب تھا اور ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، تمہارے پاس اگر تلوار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہے، تیر بالے اور نیزے نہیں ہے
تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ، کھچر نہیں ہے، تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ، بغیر چھت ہو، اور تم تعداد میں کم بھی ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے لڑ پڑو۔ اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اور یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے، روزے رکھنے، حج کرنے والے لوگ بھی فرعون اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔ جس نے کہا تھا کہ تم صرف اس شخص کی امارات تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے اور اس کے دین میں ذاتی انا، ضد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے، اور جو اللہ کے احکامات میں نظریے ضروریات کو آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء اسلام کے اس نظریے، اس فکر اور اس فلسفے کے امام تھے، اور انہوں نے اسلام کے اس اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمے کو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ثابت کر دیا اسلام قول اور اقدار کا مذہب ہے، اور اس میں جب بھی کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہوئے خواہ کوفے کے سارے شہری ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔